السلام علیکم سوشل میڈیا فیملی، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جمعہ مبارک آپ سب کو۔ آج میرا ٹائٹل ہے کہ 2 اگست 2021 میں پاکستان میں سنگل نصاب رائج ہوا ہے۔ مطلب اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہیں تو کریکلم ایک رہے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ لوگوں کی رائے لینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں اس چیز کو سوشل میڈیا پر، جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اس کے اوپر وہ تبصرہ کر سکیں، اس چیز کو لرن کر سکیں اور ہم بھی ان سے لرن کر سکیں۔ میں آپ کے کویسچنز یا آپ کی آبزرویشنز کی بیس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ سلام بھیج رہے ہیں وعلیکم السلام، مجھے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تھینک یو سو مچ اور جزاک اللہ۔ ابھی آپ مجھے بتائیے کہ سنگل کریکلم کے بارے میں آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں، آبزرویشنز ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجیے گا۔ میری نظر میں اگر میں ذاتی طور پہ بتاؤں تو چلو میں اپنی جو رائے ہے وہ اینڈ میں رکھتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے۔ اور میں اپنی بات کروں تو میں ایک گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں شروع سے لے کے، صرف اپنا کالج کی لائف ہے جو میں نے پرائیویٹ کالجز کے اندر اپنا سپینڈ کی ہے 6 سال۔ اس کے علاوہ میں نے جتنی بھی 10 سال تک میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں، اور بہت ایوریج اگر میں اپنی فیس کی بات بھی کروں تو میری میٹرک تک جو فیس تھی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید 17 روپے تھی پر منتھ، 17 روپے پاکستانی روپیز۔ تو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز شیئر کیجئے، آپ کا کیا خیال ہے۔ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وعلیکم السلام، تھینک یو، لو فرام کشمیر، MR کیلی تھینک یو سو مچ، سو سویٹ آف یو۔ وعلیکم السلام سر جی، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا نام بھی بتائیے گا۔ اور راشدہ ضیاء وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ فضا فردوس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایوری ون از ناٹ فالوئنگ راشدہ ضیاء، مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا فالو نہیں کر رہے آپ؟ کریکلم کو فالو نہیں کر رہے گا؟ کریکلم اگر بن گیا تو فالو تو کرنا پڑے گا، جب ایک رول آ گیا، ایک پالیسی بن گئی، وہ تو کرنا پڑے گا اسکول کے اندر۔ اور ہمیں بات یہ کرنی کہ اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ کسی نہ کسی نے آرٹیکلز لکھے ہیں، ٹی وی پر آ رہا ہے، ان کے ڈیفرنٹ ٹی وی چینل اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اپنی ریزرویشن شیئر کر رہے ہیں، اپنی جو آبزرویشن ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آرٹیکل کو ذرا میچ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل کے انڈر اگر آرٹیکل 22 کو فالو کریں اس کے انڈر کیا کیا آتا ہے، کیا رولز ہیں ریگولیشنز ہیں، کوئی وائلیشنز تو نہیں ہے، ساری چیزیں۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی سنگل نصاب میں پڑھے، مطلب آپ اگر امیر ہیں یا غریب ہیں، میں غریب کا ورڈ اس لیے یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے کیا، مطلب کہ آپ فائنینشلی کہتے ہیں نا، مطلب تھوڑا سیٹلڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا بچہ سیم کریکلم میں جانا چاہیے یا آپ کے بچے کے لیے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے یا کم تر ہونا چاہیے؟ آپ نے بتانا ہے، پلیز بتائیے گا۔ فخر یہ ہے کہ تیرے زمانے میں جیتے ہیں، ناز یہ ہے کہ تیری ذات سے نسبت ہے ہم کو۔ روف صاحب بہت شکریہ، آپ نے جن کے لیے بھی شعر لکھا ہے بہت شکریہ، زبردست۔ اچھا چلے، میں آپ کو کچھ تھوڑی سی زیادہ نہیں، تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے میڈیا کو فالو کرتے ہوئے۔ میڈیا میں کافی لوگوں نے جو آج کل سو کالڈ لبرلز آپ کو دکھیں گے یا پائے جاتے ہیں، یہ ورڈ بہتر ان کے لیے سوٹ کرتا ہے، جو لبرلز پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر وائلیشنز ہیں، مطلب ایک اچھی چیز کے اندر وائلیشنز ان کو نظر آتی ہیں، لیکن جو غلط کام کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر ان کو کوئی آرٹیکلز کی جو ریگولیشنز ہیں وہ بریک ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان کی جو لائنز ہیں، ان کا رول ہے، وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، وہاں چپ رہتے ہیں۔ جہاں اپنا فائدہ ہے، فائدے کا مطلب ہے کہ اپنا سو کالڈ فائدہ وہاں نہیں ہوتا ویسے، تو وہاں ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ لیکن جہاں ہر انسان کو برابر حق ملتا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا مدینہ کی ریاست کے مطابق، یا کسی بھی دنیا کے قانون کے مطابق، آپ ویسٹ میں چلے جائیں۔ میں ویسٹ میں گیا ہوں، میں نے کافی بہت کلوزلی نہیں لیکن کافی دیکھا ہوا ان کو، وہاں پہ لوگوں کے حق برابر ہیں، مطلب آپ کوئی بھی ہیں، آپ پینٹ کوٹ میں ہیں، آپ جینز میں ہیں، آپ سکرٹ میں ہیں، آپ ٹراؤزر میں ہیں، آپ کسی پوزیشن کے مالک ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک لائن کو فالو کرنا، ایک رول کو فالو کرنا، چاہے آپ کافی خرید رہے ہیں، چاہے کھانے خرید رہے ہیں، چاہے کسی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، چاہے جہاز کی لائن میں لگے ہوئے ہیں یا ٹرین کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ برابر ہیں۔ اور وہی چیز اگر پاکستان میں اپلائی ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہو، VIP لائن ہو، VIP پروٹوکول ہو، اور باقی جتنے کیڑے مکوڑے ہیں
انسان ہیں ان کے لیے دوسرا رول ہو. تو یہ چیز آپ بتائیے. اور میری نظر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بہترین عمل ہے کہ ہر انسان کا بچہ کم سے کم اس کو یہ حق ملا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہی میرے ملک میں اپلائی ہوتا ہے, وہی پوری دنیا میں جا کے کام آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں کم فیس دے رہا ہوں اور میرے لیے سستی اسٹڈی ہے. سستی اسٹڈی کا مطلب ہے کہ جس کا آگے جا کے کوئی ایکشن نہیں ہے. لازم نہیں ہے کہ وہ بندہ کو بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے, جو بڑی یونیورسٹی میں چند ہزار لوگ پڑھیں گے وہی بڑی بڑی پوزیشن میں بیٹھیں گے. اب ایسا نہیں ہے. اب کوئی بندہ چھوٹے گھر سے بھی بچہ پڑھ کے ایک مجسٹریٹ, ایس پی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں جنرل لگ سکتا ہے. نہ کہ وہ صرف نوکری کرتا رہے گا ساری زندگی چھوٹی پرائیویٹ کمپنی کے اندر, نہ کہ وہ بھی آگے جا کے اپنی زندگی کی تقدیر بدل سکتا ہے. آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی, لیکن ابھی ان مثالوں کا جو رجحان ہے وہ انشاءاللہ العظیم بڑھے گا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر اس انسان کو ہضم نہیں ہوتی جو وہی چیز اپنی فیملی کے لیے چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے نہیں چاہتا. ان کو اصل میں ہوا کیا, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے خونوں کے اندر غلامی بھری پڑی ہے شروع سے لے کے. مطلب لوگوں کو غلامی کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. اب وہ لوگوں کو غلامی کا مزہ آتا ہے. وہی عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ نئی چیز لے کے نہیں آ سکتے. آپ بڑے انسان نہیں بن سکتے, آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں سیاست میں کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کل کے جن کے پیمپر ان کے لیڈر چینج کرتے تھے اور وہی آج لیڈر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی امامت کے اندر. تو یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ معاشرے کی کہتے ہیں نا, اس پہ ترس آتا ہے مجھے کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا. تو آپ بتائیں اگر آپ کا بچہ سیم نصاب پڑھے یا مختلف نصاب پڑھے اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہیں ان کے مین پوائنٹس جس کے ذریعے انہوں نے بنائی فیڈرل بورڈ کی وہ ویب سائٹ. اچھا, سنگل نصاب کو جب کنسیڈر کیا گیا ہے تو اس کے اندر کچھ پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ کیا کیا ہوگا, اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اور ہمارے لیے تو بڑی بات ہے الحمدللہ انشاءاللہ العظیم, کیونکہ ہمارے بچے بھی جہاں پڑھتے ہیں وہ سنگل نصاب کی بیس پہ ہی پڑھتے ہیں اور پڑھتے ڈیفرنٹ کنٹری کے اندر ہے. لیکن ابھی ظاہر بھی بات ہے جب ہم واپس جائیں گے, جب واپس جا کے سیٹل ہوں گے تو وہاں پہ ان کو بھی یہی پڑھنا پڑے گا اور پڑھیں گے آف کورس. پہلا پوائنٹ ہے ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. اب مجھے بتائیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ, قرآن کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے, سنہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اس میں غلط کیا؟ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا, کہنے والے کہتے ہیں کہ لنڈے کے لبرل آج اس پہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ آپ کو نہیں کرنا تو نہ کرو, آپ کو نہیں پڑھا تو نہ پڑھو. اور دوسرا ہے جی ویژن آف قائد اینڈ اقبال. اب ویژن آف قائد اینڈ اقبال کیا ہے؟ پاکستان. اب پاکستان کے اندر آپ پاکستان کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں گے, کس کے ویژن کی بات کریں گے؟ تو یہ جو لنڈے کے لبرل ہیں ان کو یہ پرابلم ہے. اس کے بعد ہے جی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. تیسرا چوتھا ہے جی نیشنل پالیسیز, ایسپریشنز اینڈ نیشنل سٹینڈرڈز. ہر چیز مطلب ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کی جو ملک کے فائدے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے, معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے, تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. الائنمنٹ ود دی گولز اینڈ ٹارگیٹس آف SGD4, یہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایمرجنگ انٹرنیشنل ٹرینڈز اینڈ ٹیچنگ, لرننگ اینڈ اسیسمنٹ. اب دیکھیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کر کے ہی سارا کیا گیا ہے, لیکن اپنے کلچر کو, اپنے کلچر کی چھتری کے نیچے, اس کی امبریلا کے نیچے اس کو فالو کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ نے اپنے آپ کو شفٹ کر لینا ہے, شفٹنگ نہیں, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے اور دوسرے مذاہب کو ان کا حق دیتے ہوئے, لیکن انٹرنیشنل الائنمنٹ کے ساتھ. آؤٹ کمز بیسڈ اپروچ. اب یہ اس کو بولتے ہیں جیسے بولتے ہیں ڈیموکریسی, کہتے ہیں نہیں جو بہتر ہے وہی آگے لیڈ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو امیر فیملی سے ہے وہ لیڈ کرے گا, غریب فیملی والا غلام ہی رہے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی فوکس آن ویلیوز, لائف سکلز بیسڈ اینڈ انکلوسیو ایجوکیشن. اب سکلز کی بات تو بڑی دیر سے لگ کر رہی ہے, کافی انفلوئنسرز بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور پرائم منسٹر صاحب بھی کر چکے ہیں کئی بار. سر آپ کو وقت ملے تو نرسری کلاس کا نصاب چیک کرنا, کیا وہ بچے پڑھ سکتے ہیں؟ میں پڑھوں گا. بلال, محمد بلال, اگر ہو سکے تو مجھے آپ شیئر کیجیے گا, میں پڑھنا چاہوں گا اور میں آپ سے شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ, اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. دیکھیں یاد رکھیے گا, کبھی بھی اپنے بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا آپ نے کہ وہ کیا پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو سچ بتانے لگا ذاتی تجربے کی بنیاد پہ, میرے بچے
جو پڑھ رہے ہیں نا, میں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ اس ایج کے اندر وہ اتنا ہائی فائی پڑھ رہے ہوں گے. آئی سویئر, آپ کو بلیو کرنا پڑے گا. اور ہمارے وقت میں وہ چیز نہیں تھی, وقت بدل گیا. بلکہ ہمارے 2-3 سالوں کے اندر میرا بڑا بچہ جو پڑھتا تھا اور اس کی کلاس جب چینج ہو گئی, اس کے بعد دوسرا بچہ اس کی کلاس میں آیا, چھوٹا بچہ, تو اس کا نصاب بالکل مختلف ہو گیا, مطلب اپ گریڈ ہو گیا. تو وہ خود کنفیوز ہو گیا کہ یہ تو ہم نے پڑھا نہیں تھا اتنا, یہ تو ہم نے پڑھا تھا اس سے اگلی کلاس میں. تو وقت اتنا تیز ہوتا جا رہا ہے, بچے ماشاءاللہ, بچوں کی گروتھ اتنی ایسی آ رہی سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو نسل نہیں آ رہی وہ کافی مطلب کہہ سکتے ہیں تیز ہے, تو چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے, اپنے اندر جذب کر سکتی ہے. اس بیس پہ اگر دیکھیں تو بلیو کیجئے گا, جو نصاب آپ کہتے ہیں اگر مشکل ہے, آپ کی سوچ اگر وہ مشکل ہے, جب بچہ لرننگ سٹیج میں ہوتا ہے نا, اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا, وہ اس کو پی جاتا ہے, اس کے کہتے ہیں اس کی جسم کے اندر رچ جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو لگتا ہوگا کیونکہ ہمارے اس زمانے کے اندر یہ چیز نہیں تھی اور ہمیں اس وقت وہ مشکل لگتا تھا, ان کو آج یہ مشکل لگے گا, لیکن بلیو کیجئے گا وہ ہمیشہ آپ سے بہتر پرفارم کریں گے. اکثر کہتے ہیں بچے ہم سے تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ اگلی جنریشنز ہوتے ہیں, اگلی جنریشنز کے لیے ایک کڑی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہو گیا جی ریسپیکٹ اینڈ اپریسیشن فار ڈفرنٹ کلچرز اینڈ ریلیجنز ان لوکل اینڈ گلوبل کانٹیکسٹ. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات آ گئی کہ ڈفرنٹ کلچرز اینڈ ریلیجنز ان لوکل اینڈ گلوبل کانٹیکسٹ. ہر لحاظ سے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, کسی کو بڑا نہیں سمجھنا, جس کا جو حق ہے اس کو دینا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے اور انصاف کے اندر شامل کی گئی ہے پڑی ناپ تول کے اندر. پروموشن آف انٹلیکچوئل, اسپرچول, ایستھیٹک, ایموشنل, سوشل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ آف لرنرز. مطلب صرف کتابی کیڑا نہیں بنانا کہ رٹے نہیں مارنے, اس کی پوری ڈیولپمنٹ کرنی پرسنالٹی کی. کیونکہ انسان جتنا مرضی بڑا پڑھ جائے, مارکس لے لے, لیکن اگر اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا, دماغ کام کرنے کا مطلب ہے کہ صرف کتابوں کے پہ کام کرتا ہے, باقی کامن سینس ہے ہی نہیں, تو مشکل ہو جاتی ہے. بچہ کہیں فٹ نہیں ہوتا, بچہ زندگی کے چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں ٹاپ پہ ہوں, اور لیکن اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب لوگ اس کے ساتھ رuthlessly ڈیل کرتے ہیں تو وہ شیک ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. لوگ اپنے کہتے ہیں سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ, غلط چیز ہے لیکن ایسا بھی کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ میں کچھ اور سیو کیا ہوتا ہے, لیکن بعد میں لوگ ان کے ساتھ کچھ اور سلوک کرتے ہیں. اور پوری جب پرسنالٹی انسان کی بنتی ہے, جب ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ فیل کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اپنے فیلئر کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو بچہ اس حساب سے پھر آگے نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے. موو اوے فرام روٹ میمورائزیشن اینڈ فوکس آن پروجیکٹ انکوائری اینڈ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. دیکھیں اب روٹ میمورائزیشن, وہی رٹا مارنا, کہ رٹے سے باہر نکلنا ہے. اوپنلی بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے زمانے میں, میرا زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے, وہ 18ویں صدی کا نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ رٹا, بس رٹا لگا لو, یہ یاد کر لو, یہ سمری یاد کر لو, یہ ایسے یاد کر لو تو آپ پاس ہو جاؤ گے. دیٹس اٹ. اب پاس ہو گئے, کیا کر لینا ہے؟ میری آج تک کسی نے ڈگری دیکھی نہیں ہے جہاں پہ میں نے کام کیا. اور ہم بزنس میں بھی کام کرتے ہیں تو میرے پاس بھی کوئی آتا ہے تو میں ان کی ڈگری نہیں مانگتا, میں بولتا بھائی کام کیا آتا ہے, یہ آتا ہے کر کے دکھاؤ. تو آج کل اسکل بیس سارا کچھ ہے, آپ کو اسکل ہی نہیں آتی تو ڈگری کو کسی نے کیا کرنا ہے آپ کی. اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف 21st سینچری اسکلز انکلوڈنگ انالیٹیکل, کریٹیکل اینڈ کریٹو تھنکنگ. وہی بات آ گئی کہ مثال کے طور پہ آپ جیسے ہم پبلک اسپیکنگ میں پڑھتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے انالیسس کر سکتے ہیں, آپ کا مائنڈ کتنا انالیٹک ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کریٹو کتنا ہے, اور جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کی آپ کی کتنی آپ کا مائنڈ کام کرتا ہے کہ اگر سچویشن ٹف ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. فیملی میں سچویشن اگر ٹف آ گئی کیسے ہینڈل کریں گے, دوستوں میں آ گئی ہے, ویسے کوئی لائف میں آ گئی ہے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ بچہ جو صرف کتابیں پڑھتا ہے وہ نہیں ہینڈل کر سکتا, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں بچوں کی زندگی کے اندر, میں ان کو کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہو, آپ لوگ اپنے مائنڈ کو یوز کرو, آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کھلا رکھو, اپنے دماغ کو, اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو, تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے یا ایکٹ کرنا ہوتا ہے. یوز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, آف کورس مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے بنا تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. آج زمانہ بالکل انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی؟ آپ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ پوری ٹیکنالوجی ہے, اس کو الائن رکھنا, اس کو اپنے ساتھ رکھنا, اس کو ساتھ ساتھ لے کے پیرل لے کے چلنا. اس کے بعد آگے الائنمنٹ ود ٹرینڈز اینڈ انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی, TIMSS.
ساری چیزیں دیکھا جائے تو اگر کوئی بھی عقل رکھنے والا, فہم رکھنے والا, جس کا ضمیر زندہ ہے, اگر ان کو پڑھ کے بولے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو میرا خیال ہے وہ اس کے کا علاج کی ضرورت ہے. باقی اوپر والا بہتر جانتا ہے کیا کر سکتے ہیں. فیز آف سنگل نیشنل کریکولم, اس کے بعد فیز ڈفرینٹ فیزز ہیں, لیکن آپ اس کو اسٹڈی کیجیے گا. مجھے ایک بھائی نے بولا کہ آپ جا کے اس کلاس کا, آپ جا کے اس کا کریکولم پڑھ کے دیکھیے گا. سر میں پڑھ کے دیکھوں گا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, ہو سکتا ہے میری سمجھ میں بھی نہیں آیا, لیکن یقین کیجیے گا جو بنایا گیا ہے بچوں کا آئی کیو ٹیسٹ کر کے بنایا جاتا ہے. آج مجھے خوشی ہوئی ہے, میں نے کل یا آج خبر ایک دیکھی ہے, پاکستان کی ایک بچی ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے, انہوں نے ایک آئی کیو ٹیسٹ پاس کیا ہے جو کہ کس کا تھا, آئنسٹائن کے آئی کیو ٹیسٹ سے اوپر اس کے نمبر ملے اس کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے اس وقت بہت ماشاءاللہ تیز آ رہے ہیں, ذہین ہیں. اس نے جب سٹارٹ کیا تھا اس کو کچھ بھی نہیں آتا, بولنا بھی صحیح نہیں آتا. ابھی ماشاءاللہ انگلش بولتی ہے, 6-7 صورتیں یاد کر لی ہیں, عربک پڑھتی ہے, ادھر 1 سال کے اوپر کم 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 اچھے سے ادھر. یہ دیکھیں, یہ ہماری چھوٹی پیاری بیٹی ہے. جب انہوں نے اپنا کریکولم شروع کیا تھا, انہوں نے جو پڑھا ہوا ہے, جو آج پڑھ رہے ہیں, یقین کیجیے گا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے اے بی سی, اگر آپ انگلش کی بات کرتے ہو, میں مثال دینا چاہتا ہوں, اے بی سی کی بات کروں تو میں نے 6ٹھی 7ویں کلاس میں اے بی سی کو ای بی سی کہتا ہوتا تھا, اور یہ آج ماشاءاللہ بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, صرف بات انگلش کی نہیں ہے, بات ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, پڑھ کیا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اردو ان کو پوری آتی ہے. پنجابی ہم ان کو سکھاتے ہیں, گھر میں پنجابی میں بات کرتے ہیں, گھر میں اردو میں بات کرتے ہیں, گھر میں انگلش میں بات نہیں ہوتی. یہ صرف کیونکہ ان کو آنی چاہیے, ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ ہماری اپنی زبان نہیں سیکھیں گے, کون سی زبان سیکھیں گے. تو باقی عربک اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کو فیلوز کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ, سارا کچھ وہاں پہ کرتے ہیں, لیکن گھر میں اردو بولتے ہیں اور پنجابی بولتے ہیں. تو ہمیں فخر ہے. لیکن انہوں نے جو پڑھا ہے, ان کا سلیبس آپ دیکھ لیں گے, آپ بلیو کریں, حیران ہو جائیں گے یہ بچے کیسے پڑھتے ہیں, لیکن پڑھتے ہیں. میں خود حیران ہوتا ہوں. تھینک یو بیٹا. تو جو کھانا, تو اگر کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ جی یہ مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے بچوں کے لیے, یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کے لیے ممکن ہے. اچھا جی, امجد صاحب وعلیکم السلام. جہانزیب عباسی صاحب وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. ابھی اگر آپ کا کوشچن ہے شیئر کیجیے, مجھے اچھا لگے گا. جتنا مرضی کرٹیسائز کیجیے گورنمنٹ کو یا کسی بھی ادارے کو, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اچھے سے کریں, کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے. اگر ہم مل کے اپنے معاشرے میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے تو کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا. اوکے جی, آصف رحیم بلوچ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. صدف جاوید ماشاءاللہ, صدف تھینک یو سو مچ. علی حسین سمتیا علی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. میانک یادو, ہائے. داور نوش ماشاءاللہ. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دبئی سلام ماشاءاللہ, واو 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 دیر خواہ, تھینک یو سو مچ خان صاحب. میانک کیسے ہو سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. علی حمزہ, وعلیکم السلام. حمزہ صاحب تھینک یو سو مچ. سلام امجد بھائی, گڈ ٹو سی یو. صدف جاوید, تھینک یو سو مچ. صدف جاوید کون ہے؟ تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. شیراز ڈار ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ. وکی فیب, وعلیکم السلام. اچھا کوئی کوشچن ہو تو ضرور بتائیے گا, مجھے اچھا لگے گا کہ آپ لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں اور کرٹیکلی بات کریں. میں چاہتا ہوں آپ کرٹیکلی بات کریں تاکہ ہم اپنے لیے بہتر کچھ کریٹ کر سکیں. پاکستان پوری قوم پاگل ہے, عارضی صاحب. سر اب جس کو جو نظر آتا ہے جو ہوتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہو. تو نو پرابلم, اپنا بیسٹ وشز آپ کے لیے, آپ کی سوچ کے لیے. علی حسین سمتیا, آپ کی ویڈیو بہت کمال ہوتی ہیں, تھینک یو سو مچ علی حسین صاحب, بہت شکریہ, آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ کی ویڈیو مست لگتی ہیں سر. میانک یادو, بہت شکریہ میانک صاحب, تھینک یو سو مچ, دل سے ریگارڈ آپ کے لیے. جواد احمد چنگوانی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. صدف جاوید, میں ہوں امجد بھائی, جی جی جی, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. داور نوش, بیوٹیفل. توصیف اوان, وعلیکم السلام سر. راجہ محیب مظہر جنجوا, کوشچن کرو جی. کوشچن جی جی جی, آپ بتائیے, کوشچن کریں, مجھے بتائیں کہ سنگل کریکولم پاکستان میں جو رائج ہوا ہے 2 اگست سے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ بتائیے. اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے, پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ لائیو سیشن میں ڈفرینٹ بات کریں گے. سر وی لونگ ابراڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ وی کین فکس, بٹ بیک ان پاکستان پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو رسپانسبل. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیے آپ مس انڈرسٹینڈ نہ کیا کریں لوگوں کو, اور کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
کہ پیچھے پاکستان میں لوگ یا کسی بھی دوسرے ملک میں ایسے لوگ ایسے نہیں سمجھتے, ان کا دماغ ایسے ایسے, کسی کو ایسا نہ سمجھے. دیکھیں لوگ ایسے ایسے حالات سے گزرے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ وہ خود بھی ہوتے ہیں, اور لیکن بلیم کرتے ہیں. لیکن اس حالات کے اندر اگر ہم ہوں گے تو ہم بھی کہتے ہیں نا اچھا فیل نہیں کریں گے, اچھا ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ایسے ایک دم اٹیک نہیں کرنا کہ یار وہ بہت برا کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ ان پہ اٹیک کریں جن کے پاس ریسورسز ہیں, جن کے پاس پاورز ہیں, جن کے پاس فیسیلیٹیز ہیں, لیکن پھر بھی وہ امیچور ریئیکٹ کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں, جان بوجھ کے معاشرے کو خراب کرتے ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ان کو آپ انگلی کریں, ان کے ساتھ بالکل آپ تو میں کریں, لیکن عام انسان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ عام انسان پہلے ہی اس لیول سے گزر رہا ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کیا کریں. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پیچھے جو لوگ ہیں آپ کے جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو آپ کریٹیکلی ایویلیویٹ نہ کیا کریں, اور جو لوگ پوزیشنز پاورز کے اندر ہیں, ریسورسز ہیں, مزے کر رہے ہیں, ان کو آپ کریٹیکلی ضرور ایویلیویٹ کریں. رضوان بٹی صاحب آپ نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا. سر میں دیکھوں گا, واٹس ایپ پہ ایکچولی بہت سارے میسیج آتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے میرے لیے جواب دینا, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کہیں نہ کہیں چیک کر کے اس کو رپلائی کر سکوں. السلام علیکم, آپ سلامت رہیں. عامر کھوسا صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. محمد عدیل سرور صاحب ہیں, سر کریکولم پڑھانے کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری ہے. جی بالکل ٹیچر کی ٹریننگ ضروری ہے. آپ کو کس نے کہا ٹیچر کی ٹریننگ نہیں ہوگی؟ ٹریننگ ہوگی. آپ نے دیکھیں, آپ نے اور ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم گھر بیٹھ کے صرف کریٹیکل طریقے سے لوگوں کو گالی گلوچ کرتے رہیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, زندگی ایسے نہیں چلتی. کیا پہلے جو ٹیچرز آپ کے پاس تھی لوگ ان سے بھی خوش نہیں تھے کہ یار 10 پاس میٹرک پاس 12ویں پاس ٹیچر کو لگاتے ہیں ہمارے بچوں پہ, ان کو پڑھنا نہیں آتا, ان کو تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, میرے بھانجے بھانجیاں پڑھتے ہیں, میرے بچے پڑھتے ہیں, میرے بھتیجے بھانجے پڑھتے ہیں, تو ان کو پتہ ہی ایکسپیرینس, وہ خود غلطیاں نکالتے ہیں ان کی. لیکن بات وہ نہیں ہے, بات ہے کہ آپ نے جہاں آپ کو گیپ نظر آتا ہے, پرابلم نظر آتی ہے, وہاں پہ کمپلین کرنی ہے. آپ نہیں بولیں گے, میں نہیں بولوں گا, پھر کون بولے گا؟ ہم بولیں گے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو جاب ملے, میں بھی چاہتا ہوں مجھے کوئی اچھی جاب ملے, سارے لوگ چاہتے ہیں. گھر میں بچیاں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, پاس ہوتی ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے, اپنے والدین کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھائیں جا کے اسکول کے اندر, پرائیویٹ اسکول کے اندر کوشش کرتے ہیں, انسان کوشش کرتا ہے. ہم نے مل کے ان کو امپروو کرنا ہے. اور بات کر رہے ہیں ہم ٹریننگ کی, ٹریننگ تو شروع ہو چکی ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اسٹرکٹ گورنمنٹ چل رہی ہو اور وہ ٹریننگ نہ کرے؟ وہ اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں کہ انہوں نے ایسے امپلائی کر دیا. اور باقی رہی بات 100% کی, 100% چیزیں سلو امپروو ہوتی ہیں. آگے ریئیکشنز بیس ایکشن ہوتا ہے, مطلب لوگوں کا ریئیکشن ہوگا, بچوں کا ریئیکشن ہوگا, اس کی بیس پہ ایکشن ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ خود اپریشیٹ کریں گے. آپ سوچا کریں کہ آپ اپنی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے. یہ مت سوچے کہ یار مجھے نہیں آتا تھا میرے بچوں کو بھی نہیں آئے گا. ہاں یار, ہمیں اس چیز سے باہر نکالنا ہے. No doubt there are lots of problems and issues, but your own personalities matter. How do you react? بالکل صحیح بات صدف جاوید, آپ نے بالکل خوبصورت بات کی ہے کہ آپ نے پرابلمس تو آپ کی زندگی میں رہیں گی, لیکن آپ اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہیں, اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں فریم ورک کے اندر, وہ میٹر کرتا ہے. آپ میرے گھر کی پرابلم کا آپ کو نہیں پتا, آپ کے گھر کی پرابلم کا مجھے نہیں پتا. تو ہم نے اپنے جانرا کے اندر, جانرا کیا مطلب کہ اپنے لمٹ کے اندر رہ کے, اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے اپنے پرابلم کو سالو کرنا ہے. اگر ہم نے وہ کر لیا تو ہمارے لیے دنیا بہترین ہے. جن کے پاس کھانے کے لیے ہے ان کی دنیا اچھی ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان کی دنیا اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا وہی ہے, سب کو نظر مختلف آ رہا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. اب اس کریکولم میں بھی وہی چیز ہے. اب کریکولم میں لوگ بہت کم لوگ ہیں, ایکچولی بہت کم لوگ ہیں, وہ بھی لنڈے کے لبرل جو یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں چلا رہے ہیں, جو کہ سپونسرڈ دکانیں چلا رہے ہیں, ان سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب عوام کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے. یقین کیجئے گا, آپ کسی کو فالو نہ کریں, کسی بھی دنیا کے انسان کو فالو نہ کریں جس کی زندگی کو آپ جانتے نہیں ہیں. مجھے اکثر کبھی ایسے لوگ بولتے ہیں, حالانکہ میں 3 مہینہ 13 میں میری کیا ویلیو ہے, جمعہ 8 دن میں لوگوں نے سننا شروع کیا. لوگ مجھے بولتے ہیں جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کی بہت بڑی فین ہوں, یہ ہوں. میں کہ نہیں, آپ نے یہ نہیں کہنا, یہ نہیں سوچنا. صرف کانٹینٹ کو بیس پہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے, کیونکہ آپ میری پوری زندگی کو جانتے نہیں ہیں. میری زندگی کو جان کے پھر آپ نے بولنا ہے ہاں یار یہ بندہ اچھا ہے. گارنٹی دینی ہے. گارنٹی کسی کی نہیں دینی, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کہاں سے گزر رہا ہے, کون کہاں سے گزر کے آیا ہے. یہ چیزیں بہت کرٹیکل ہوتی ہیں اور سینسٹیو ہوتی ہیں. اس چیز کو آپ جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو یقین کیجئے گا ہم بہتر طریقے سے زندگی کو ڈیل کر پائیں گے. تو آپ نے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے
کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کے خیال سے سنگل صاحب کا کیسا ایکشن رہا ہے, جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کیسی ہے, بہتر ہے کہ نہیں ہے بہتر, کیونکہ ہم نے مل کے ڈسکس کرنا ہے. اور میری نظر میں اگر دیکھیں تو یہ بہترین ایکشن ہے. اس طرح کے بہت سارے اور ایکشنز ہیں جو کہ الحمدللہ بہترین ہیں, اور ہم بھی بہت جلد الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیٹل ہونے والے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کریں گے, جائیں گے تبھی ڈسکس کریں گے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہوتا ہے, فوراً اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ جہاں رزق لگا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. اگر آپ بولیں کہ آپ اوور نائٹ شفٹ لے لیں, پھر وہ اچھی بات نہیں ہوتی, وہ ایسی ہوتا ہے کہ ناشکری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العظیم یہ سارے اس پہ اگر آپ خود یا اپنے بچوں کو قرآن مجید تجوید, ایک قاری عبد الخالق صاحب ہیں کچھ, تو یہ ان سب دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کیا کریں اچھے طریقے سے, اور لوگوں کو اس طرح بار بار میسج کر کے مناسب چیز نہیں ہوتی. جس کو کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کیا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کو میسج آتا ہے, جی میں آپ کے بچوں کو یہ کرانا چاہتا ہوں, پڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں معلوم ہے اپنے بچوں کی ہمیں فکر ہے, ہم اس حساب سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ لوگ ذرا صاف سے ہر کسی ویڈیو کے اندر, ہر کسی پوسٹ کے اندر کمنٹ کر کے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. تو آپ اپنی مارکیٹنگ کریں, اپنے طور پہ کریں, وہ آپ کے لیے اچھا ہے, وہ آپ کی ویلیو بنے گی, آپ کی اوتھینٹسٹی نا وہ سامنے آئے گی, نہ کہ آپ بالکل بھی کسی بھی پوسٹ کے اندر جا کے کسی کو بھی اپنا پرائیویٹ میسج کرتے رہیں, یا اس کی پوسٹ کے اندر میسج کرتے ہیں, بمبارڈنگ کر دیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. ڈرتے ہو قبرستان سے کیوں نہیں, جنت میں جانا چاہتے ہو. چلیں دوستو اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو میری ابھی میٹنگ 5 منٹ میں شروع ہونے والی ہے, گلوبل امپرومپٹو اسپیکنگ. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ جوائن کیجئے. وہاں پہ ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں انگلش سیکھنے کی, انگلش بات کرنے کی, اور سارا امپرومپٹو ہوتا ہے. امپرومپٹو کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اس کے اوپر بات کرنی ہے 2-3 منٹ کے لیے. تو اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا کریں, جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کو آبزرو کر کے, اسٹڈی کر کے کنڈیم کیا کریں, بات کیا کریں. ایٹ لیسٹ بات کرنے سے بات ہوتی ہے, بات ہی نہیں کریں گے تو بات کیسے ہوگی. لیکن اپنے ضمیر کو ہمیشہ ملامت کرنی ہے, ہمیشہ اپنے ضمیر کو بولنا ہے کہ ملامت کریں, تو اپنے ضمیر کو بولنا ہے کہ جاگا رہے ہمیشہ. جب تک وہ جاگتا رہے گا, بلیو کیجیے گا, آپ سوچ سمجھ کے بات کریں گے, ہم سب سوچ سمجھ کے بات کریں گے. یا اگر ہم صرف ایک نفرت کی بنیاد پر کسی سے نفرت کریں گے, صرف ایک مائنڈ میں کہ یہ بندہ ایسا ہے, تو نہیں ہو سکتا. میں آخر میں جاتے جاتے عمران خان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, کرتا رہوں گا. وہ پولیٹیشین کے علاوہ ایز اے جنرل عام انسان, آج جتنے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا, 1980 کے قریب اگر ان کی زندگی پڑھ لینا, 1980 کے قریب, تو اس میں لوگوں کے گھر میں شاید پیڈسٹل فین بھی نہیں ہوگا, گھر بھی پلستر والے نہیں ہوں گے, ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوگی. اس وقت عمران خان دنیا میں مانا ہوا ہیرو تھا, دنیا مرتی تھی, سیلیبریٹیز, ہیروئن مرتی تھی اس کے اوپر. میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو ایسے شخص کے ساتھ نہ چلنا, اس کے ویژن کو نہ دیکھنا, اور وہ بھی تب اگر وہ بندہ اپنے پراپر ویژن کے اوپر ہے, ایمانداری سے کام کر رہا ہو, نیشن کے لیے کام کر رہا ہو, پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہا ہو, تو میرے خیال سے اس سے بڑی بدقسمتی اس انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اس انسان کے ضمیر کے مرے ہوئے کی گارنٹی یہی کافی ہے کہ پھر بھی انسان اس کے لیے نفرت رکھے اور یہ فیل کرے کہ مہنگائی ہے. مہنگائی دیکھنی ہے تو دنیا سے امپورٹ کر کے دیکھو, آپ کو اندازہ ہوگا ڈالر میں چیزیں کیسے مہنگی ملی, دوسرے ملکوں میں چیزیں کتنی مہنگی ملتی ہیں. ہمیں اندازہ ہے, سفر کر کے دیکھا ہے. اپنا خیال رکھے گا. زندگی تو ملاقات ہوگی. سنگل صاحب بہترین ایکشن ہے. میں سب کو, آپ کے بچوں کی, آپ کی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے لیے بہترین عمل کرے, اور آگے آنے والے وقت میں ہمارے پورے ریجن میں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں ہر طرف بہتری سے بہتری ہو. کیونکہ آپ نے کھڑے ہونا ہے, ہم نے کھڑے ہونا ہے اپنی جنریشنز کے لیے, اور وہ کھڑے ہوں گے ہمارے آنے والے خوبصورت وقت کے لیے. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. زندگی تو بہت, پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.